بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المرتضين الصالحين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات دعا ہے اس یوم جمعہ کی برکت سے خدا کریم مومنین کی عبادات قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مشکلات رفع فرمائے، بیماریاں شفا میں تبدیل فرمائے۔ جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصاً جو بیمار مومنین ہیں، اسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں، خدا کریم ان کو شفائے عاجل نصیب فرمائے۔ جو مومنین سفر میں ہیں ان کے سفر بخیر فرمائے، جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں پردیس میں موجود مومنین ان کے وطن آنے میں مدد فرمائے۔ کربلا اور مکہ مدینہ مشہد تمام زیارات اور حج و عمرہ کے اعمال اور اس کے سلسلے کو آسان فرمائے۔ جن مومنین کو حج و زیارت کا شوق ہے ان کے شوق کے لیے وسائل فراہم فرمائے۔ خدا کریم امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات۔ حسب روایت اور حسب توفیق قرآن کی ایک آیت مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ خدا کریم نے انسانوں کو پیدا کر کے یہ خاص کرم کیا
ویسے تو ساری جہان کی مخلوق خدا نے خلق کی، لیکن تمام کو ایک کائناتی عمل میں فکس چھوڑ دیا۔ فکس صورتحال ہے تمام چیزوں کی کہ انہوں نے کب پیدا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کچھ کرنا ہے اور پھر کب ختم ہو جانا ہے اور اس کائناتی عمل کا حصہ بن جانا ہے۔ بات ختم شد۔ خدا کریم کی اپنی حکمت، اپنا اس کا طریقہ کار۔ کائنات بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے۔ ہم انسان اتنے چھوٹے ہیں، ویسے تو وجوداً چھوٹے ہیں، سارا ہمارا وجود کلوؤں کے حساب سے لگایا جائے تو 70-80 کلو، 100 کلو، بہت جو محنت کرتے ہیں ممکن ہے 150 کلو تک پہنچ جائیں۔ ہاں جی، تو لیکن یہی کچھ قد بھی ہمارا اسی 6-7 فٹ سے آگے نہیں بڑھتا ہے، اور ہمارا حجم بھی کتنا ہے۔ اس کائنات میں ہماری حیثیت کسی بھی لحاظ سے کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کائنات میں، لیکن کائنات کتنی بڑی ہے اس کو حتیٰ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مثلا زور لگا کر آپ کوئی تصور پیش کریں کہ بھائی کیسے سوچیں کائنات کتنی بڑی ہے۔ ایک بی اے کی لیول کی کتاب میں کسی سائنسدان نے یا کسی فرد نے ایک تصور پیش کرنے کی ایک مثال دی، مجھے اس کی مثال ابھی بھی یاد ہے۔ جب ہم گریجویشن میں تھے تو اس وقت بھی یہ پڑھی تو بڑی حیرت کی وہ ہوئی کہ یہ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کو آپ سمجھنے کے لیے اس نے کہا ہے کہ آپ ایک ریگستان میں چلے جائیں، ریگستان میں جہاں ریگزار ہوتے ہیں، ریت پڑی ہوتی ہے، ریگستان میں ریت کے ذرات پہ آپ کی نظر پڑے گی، وہ میلوں سینکڑوں میل پھیلے ہوئے ریت کے ذرات۔ آپ یوں سمجھیں کہ جو سیارے اور ستارے اور یہ جو وجودات آسمانی ہیں، زمین بھی ان میں سے ایک ہے، یہ اس صحرا میں اس ریگستان کی ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں۔ ابھی مٹھی بھر ریت بھر لیں، کوئی گن سکتا ہے اس کو؟ چل جائے کہ ایک ریگستان کی ریت کے ذرات سے زیادہ وجودات آسمانی ہیں، اور ہر وجود دوسرے سے کوئی لاکھوں کلومیٹر، کوئی کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایسے ریت کی طرح نہیں پڑا ہے، جیسے ریت تو ریگستان میں اکٹھی ایک جگہ پڑی ہے، لیکن یہ جو کائنات ہے اس میں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہر ایک کا۔ اب سائنسدانوں کے پاس گننے کے لیے اب وہ یہ جو عام ڈیجٹس والا نظام ہے یہ تو کام ہی نہیں کرتا ہے، کتنے ان سے لگائیں گے؟ اور فاصلوں کو ناپنے کے لیے کلومیٹر، مائل، وہ جو بڑے بڑے ناپنے کے جو بھی انداز ہیں وہ سارے ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں نور کی حرکت سے ناپا جاتا ہے کہ نور کی حرکت کے ذریعے شاید ہم ان کو اپنے اس میں دائرے گنتی میں لے آ سکیں اور پتہ چلا سکیں۔ تو پتہ چلا کہ بعض سیارے ہم سے کروڑوں نوری سال، یعنی جتنے عرصے میں نور فاصلہ طے کرتا ہے ایک سال میں، ایسے کروڑوں سال، اور نور ہر سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ملین کلومیٹر طے کر لیتا ہے کہ سورج کی روشنی جو کہ ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور ہے 8 منٹ میں ہم تک پہنچتی۔ تو کائنات کو کبھی ہم اکیلے میں رات کو جب
بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں، البتہ جن کو یہ نصیب ہے کہ وہ آسمان کے نیچے سوئیں۔ ویسے ہمارے انسانوں کے نصیب اب بہت برے ہو چکے ہیں، آسمان رات کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، ہمیں تو اپنے پنکھے ہی نظر آتے ہیں اور تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جن کو یہ آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، کبھی سوچیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کائنات میں ایک زمین ہے، ایک چھوٹی سی گیند ہے، ایک بنٹے جتنی گیند ہے، اس کی نسبت اس میں ہم یہ سارے انسان رہ رہے ہیں۔ ساری کائنات کا اپنا ایک کائناتی سسٹم ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ خدا کریم نے انسان کے لیے زمین کو تیار کیا کہ ادھر ایک وجود کو چھوڑنا ہے، اور یہ وجود بہت قیمتی ہے۔ اس وجود کو میں نے نفخت فیہ من روحی کر دینا ہے، یعنی حالانکہ یہ اتنا چھوٹا سا وجود ہے، لیکن اس وجود میں طاقت کتنی ہے، اس وجود میں پاسبلٹی اور امکان کتنا ہے کہ یہ کتنی بلندی پہ جا سکتا ہے، کتنا یہ بڑا حساب کتاب رکھ سکتا ہے، مقام محمود تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر خلافت الہیہ تک پہنچ سکتا ہے، خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ یہ کرم خاص ہے، وہ اللہ کیا ایک 6 فٹ 8 فٹ کے بوٹے کی حیثیت سے زیادہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اپنے بچے جو چاہے بیج کی صورت میں چاہے پودوں کی صورت میں پیدا کرتا ہے اور اپنا ٹائم گزار کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان بھی عام طور پر تو یہی کچھ ہے نا، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پھر یہ کیا خصوصیت ہے جو خدا کریم نے انسان کو دی ہے؟ اور پھر اس کو سمجھایا ہے کہ میری خلافت کے آداب یہ ہیں کہ میرے بندے بنو۔ بندگی خدا کچھ اور نہیں ہے۔ خدا کریم نے بندہ بنانے کے لیے یہ تو نہیں ہے جیسے انسان ایک دوسرے کو بندہ بناتے ہیں تو اس سے کام لیتے ہیں۔ کام لینے کے لیے خدا نے ہمیں بندہ نہیں بنایا ہے۔ خدا کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم میری صفات کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بندگی یعنی صفات الہیہ، یعنی اچھائیاں جو نیکیاں ہیں ان کو حاصل کرو۔ خدا سچا ہے نا تو سچے بنو، عالم ہے علم حاصل کرو، صادق ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ 99 نام جو مومنین جانتے ہیں قرآن کے اول میں لکھے ہوتے ہیں، وہ سارے نام آپ کے لیے کھلے ہیں کہ آپ حاصل کریں۔ زندگی ہے خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو بڑھاوا دیں۔ یہ تو بہت سادہ سی زندگی ہے جو ہمیں خدا نے عطا کی ہے، اس زندگی کو بہت قیمتی بنایا جا سکتا ہے ہی بنے، خدا ہے ہی ہے نا، ہم مدرک ہیں، ہم بھی مدرک ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی مرید ہیں، ہمیں بھی خدا نے ارادہ دیا ہے، لیکن خدا چاہتے ہیں کہ اس کو قائم رکھیں اور میرے طرز پر اپنے سارے یہ وسائل استعمال کریں۔ وعلیکم السلام۔ تو پھر میرے بندے بن جائیں گے، جب بندے بن جائیں گے کہ یعنی وہ صفات اپنے اندر لے آئیں گے تو پھر میری خلافت کے لائق ہو جاؤ گے۔ بھائی وہی صفات جب پائی جائیں تو پھر تو خلافت کا حقدار بنتا ہے بندہ۔ اس سکھانے کے لیے خدا کریم نے کرم کیا، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، آخری کتاب قرآن بھیجا۔ علیہ السلام۔ یہ مقدماتی بات تقریباً ہر اس خطبہ میں عرض کرتا ہوں قرآن کے بارے میں، یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ تھوڑا قرآن کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھیں اسے، بہت کچھ ہے، اگر ذوق ہے تو ادھر بہت کچھ ہے،
اور یہ مسلسل نازل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا کریم نے کتاب نازل کر کے وہاں اس وقت اس کے فیوزات وہاں روک دی، نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم مسلسل نازل کر رہے ہیں، ہم مسلسل دے رہے ہیں۔ قرآن کے دیے ہوئے اصول اور بندگی کے اصول میں، بندگی کے لیے معاشرہ خدا نے تشکیل دیا کہ انسانوں آپ اکیلے نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں، آسانیاں ہوں۔ ان آسانیوں کو بہت ریگولرائز کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، ایک ترتیب دینے کے لیے، معاشرے کو مستحکم معاشرے کے قیام کے لیے خدا کریم نے ایسے سنہری اصول اسی کتاب میں بتائے ہوئے ہیں۔ ایک ایک اصول ایسا ہے کہ عمل کرے انسان تو آج والی یہ جو مشکلات جن میں انسان پھنسے جا رہا ہے اور دن بدن اس میں ایسی دلدل، وعلیکم السلام، دلدل میں نیچے ہی جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں کتنے مار رہا ہے انسان اپنے آپ کو بچانے کی، لیکن انسان ہے کہ نیچے جا رہا ہے، اپنے لیے ایسا جالا بن رہا ہے، پھر اسی میں ہی اس نے ختم ہو جانا ہے، پھنس کے رہ گیا انسان، جا رہا ہے آگے، اس طرف سوچ ہی نہیں رہا ہے، کتاب کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے۔ کیا انسان چیز ہے۔ بہرحال ایک چیز جو یہ مسئلہ عام طور پر پوچھا بھی جاتا ہے، یہ فقہی مسئلہ بھی ہے اور قرآنی، اجتماعی اور معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، مادی مشکلات، معیشت کی مشکلات۔ ان معیشت کی مشکلات کے لیے انسانوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، تاکہ کچھ ٹائم کے بعد استعمال کرنے کے بعد اپنے مالک کو واپس کر دیں۔ اور انسان کے لیے خدا کریم نے ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اوکھا پینڈا دیا جائے تبھی تو ترقی ہوتی ہے۔ پرچے دیے جائیں گے تو ترقی کا پتہ چلے گا، پڑھایا جائے گا، مشکل آپ کو مشقیں دی جائیں گی تو ان کو طے کرنے کے بعد ترقی ہوتی ہے۔ خدا کریم نے بھی ہمیں دونوں طرف کی صفات سے نوازا ہے، لالچ بھی ہے، سخاوت بھی ہے، حرص بھی ہے، دوسری طرف عطا کرنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، بڑے دل بھی ہیں، چھوٹے دل بھی ہیں، سب کچھ دونوں طرف سے مقابلہ موجود ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو انسان کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں، شاکرن، اما شاکرن و اما کفورا، ادھر آنا چاہے ادھر جانا چاہے۔ اب جب انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے انسانی معاشرے میں تو وہ ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں۔ اب جو قرضہ لیتے ہیں تو فوراً ایک طرف لالچ والا عنصر داخل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر پیسے میں ان کو دے دوں تو مجھے کیا ملے گا جی، قرضے میں عام طور پر تو کوئی پیسے نہیں ہوتے، اگر اسی پیسے سے میں تجارت کر لوں تو میرا نفع بڑھ جائے گا، میرے پاس اتنے پیسے اور آ جائیں گے، میرے پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ سوچ انسان کو اس طرف لے جاتی ہے کہ انسان کہے کہ مجھے تجارت میں ملنے ہیں اتنے پیسے، اگر وہ پیسے ہے قرضہ لینے والے تم دے دو تو میں پیسے تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے کیا ہے، میں نے تو تجارت ہی کرنی ہے، میں نے تو پیسے کمانے ہیں، آپ وہ اس ذریعے سے ہو جائیں، تجارت کے ذریعے سے یا ادھر۔ تو یہاں جو قرضہ لینے والے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض تو ہوتے ہیں قرضہ لیتے ہیں پھر اپنی تجارت کرتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، اس میں سے قرضہ واپس کر دیتے ہیں، لیکن کمزور معاشروں میں اکثر قرضہ اس بنیاد پر لیا جاتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس مشکل کو ٹالنے کے لیے، اس مجبوری کو حل کرنے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، کوئی تجارت مد نظر نہیں ہوتی۔ اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ جیسے بھی ہو
مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، مثال کے طور پر فرض کریں کسی کا مکان جو ہے وہ گرنے کو ہے، اگر قرضہ لے کر اس سے ٹھیک نہیں کراتا تو یہ لاکھ روپے کی جگہ اس کا ممکن ہے کہ 10 لاکھ کا نقصان ہو جائے، یا اور بندہ بیمار ہے، اس کا اگر ابھی علاج کرواتا ہے تو وہ بندہ خدا کی اجازت سے اور اذن سے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تھوڑے پیسے لے کر کرتا تو وہ ممکن ہے بڑا نقصان ہو جائے۔ اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان قرضہ لے لیتا ہے۔ یہ مجبوری کا جو قرضہ ہوتا ہے تو وہ جو ہیرس رکھنے والے اور لالچ اور جنہوں نے اپنا یہ کاروبار بنایا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے لینے ہیں، آپ نے قرضہ لینا ہے تو آپ کو اس پر جو سود بنتا ہے، ربا بنتا ہے، وہ دینا پڑے گا۔ یہ رسم آج کی نہیں ہے، بہت پہلے سے انسانوں میں جاری ہے۔ اب دین نے آ کر کیا کیا ہے، یہ ایک بہت حساس مسئلہ بھی ہے، مبتلا بہ بھی ہے، سوال بھی اس بارے میں بہت ہوتے ہیں، اس لیے اس کو عرض کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اس پر توجہ سے انشاءاللہ اپنے اس جو تدین ہے اس کی جو لیول ہے اس کو آپ بڑھائیں گے، اپنی معرفت بڑھا کر اس کو انشاءاللہ صحیح سے درک کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ربا ایک پہلے سے رائج چیز ہے۔ قرآن نے آ کر کیا کیا ہے، خدا کریم نے اس مسئلے کا حل کیا کیا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ کہا جائے کہ قرضہ ہی نہ لیا جائے، ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، مشکلات ہیں، قرضہ لینا ہے۔ ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ اس ایسے ہی مفت دے دیں، کسی کو قرضہ دے دیں پھر وہی پیسے واپس لے لیں، جی یہ بھی تھوڑا آسان کام نہیں ہے۔ خدا کریم نے کیا کیا ہے، پہلے تو آ کر ایک کام یہ کیا ہے کہ اجر کے حوالے سے انسانوں کو عام طور پر کسی بھی اچھائی کے لیے خدا کریم نے جو وعدہ دیا ہے 1 کا 10 ہے، 1 پر 10، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بھی کوئی نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا تو 10 گنا اس کو ملے گا۔ صدقہ آپ دیتے ہیں، ایک اچھائی ہے، آپ کو 10 گنا ملے گا۔ خدا کریم نے نبی کریم کی حدیث کے مطابق کہا ہے کہ جو قرضہ دے گا کسی کو اس کو 18 گنا ملے گا۔ آپ صدقہ دیتے ہیں 20 روپے، آپ کو اس کے 10 گنا ملے گا واپس۔ خدا کریم کا وعدہ ہے، خدا کریم کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اپنے اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیتے بر محمد وال محمد صلوات، اور اگر آپ دیتے ہیں قرض تو اس صورت میں 18 گنا آپ کو واپس ملے گا، 18 گنا۔ یہ پہلی ترتیب۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کو یہ جو ربا ہے یہ بھی آپ نہ لیں، حکم دے دیا۔ اب نہ لیں تو یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ عام مسلمین نے اس مسئلے کو سادہ لیا ہے اور بس ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ اضافی رقم لیتے ہیں وہ ربا ہے اور بات ختم۔ لیکن قرآن کی آیت جو ہے وہ ادھر ختم نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت میں آخر میں ہے لا تظلمون ولا تظلمون، آپ اپنا سرمایہ واپس لے سکتے ہیں۔ چونکہ ٹائم ختم ہے، درمیان میں ایک اور بات بھی ہے جو کہنے کے قابل تھی، انشاءاللہ ہم اس بات کو اگلے اس میں بھی عرض کریں گے۔ پتہ نہیں یہ ٹائم بہت جلدی ہی گزر جاتا ہے اور مسئلہ پورا نہیں عرض کر سکتے۔ تو بہرحال لا تظلمون ولا تظلمون آخر کی آیت کے آخر میں ہے، اس میں کہا گیا کہ نہ آپ پر ظلم ہو نہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں۔ آج کے انفلیشن کے دور میں، اس وقت بھی کئی ایسے انفلیشن کی صورتحال تھی، تورم کی صورتحال، یعنی پیسے کی قدر میں کم ہونا۔ آپ جو 100 روپیہ دیتے ہیں کسی کو قرضہ، 4 مہینے کے بعد آپ کا 100 روپیہ
ایکچولی حقیقتاً وہ 90 روپے کا ہو چکا ہوتا ہے، بعض ممالک میں اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے، بعض میں سٹیبل رہتا ہے، جہاں سٹیبل رہتا ہے وہاں آپ 100 کا 100 واپس لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 100 دیتے ہیں اور واپس آپ کو 90 ملتا، تو 100 گنتی میں 100 ہے لیکن حقیقت میں 90 ہے۔ اب ادھر لا تظلمون ولا تظلمون ہے، قرآن میں کہا ہے کہ نہ آپ ظلم کریں گے، یہ اسی آیت کے آخر میں چونکہ ربا کی آیت کے آخر میں 3 آیات مسلسل ہیں، 278، 289 اور 280، ان 3 آیات کو دیکھیں، وہاں یہ جملہ آخر میں ہے، اس کو مد نظر نہ رکھ کر صرف آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ربا نہ لیں، آپ نے 1000 دیا ہے، 1000 سے آپ 1010 نہ لیں، یہ شاید کہیں ظلم ہو جاتا ہے۔ اس ظلم کی برطرف کرنے کے لیے کیا طریقہ کار دیا ہے؟ فقہاء نے اس بارے میں حل بتائے ہیں۔ جو متدین مومنین ہیں وہ اپنے نقصان سے بچ کر قرضہ دے سکتے ہیں، اور اس پر اضافی اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے۔ اگر متدین ہوا تو وہ طریقہ کار کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کر لے گا، لیکن جو کم علم ہے دین کے بارے میں، فقہی مسائل کو جانتا ہی نہیں ہے، شریعت، اسلام، دین، نماز، روزہ کچھ بھی نہیں، صرف پیسہ اور دینا اور لینا، اس بندے کے لیے جائز نہیں بن سکتا ہے اضافی پیسے لینا، اس لیے کہ وہ سود کر کے ہی لے گا، اور جو سود کر کے لے، ربا کر کے لے، اس کے لیے حرام ہے۔ کوئی بندہ اس کو حل کرنا چاہے تو تدین کی لائن پر آ کر مسئلے کے جو حل، فقہی حل موجود ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرے۔ خدا کریم سے دعا ہے ہم سب مومنین کو اپنے احکام کی معرفت عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔